السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ شعر اس وجہ سے سنانا پڑ رہا ہے کیونکہ اس شعر کے اندر بالکل سچائی ہے، بالکل حق بات ہے، بالکل حق بیانی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت آ جائے، کوئی بھی ملعون آ جائے، کتنی حکومتیں آ جائیں، چاہے کوئی بادشاہ آ جائے، چاہے کوئی امیر آ جائے، چاہے کتنا بھی فتنہ اور فساد پھیلانے والے لوگ آ جائیں اور یہ چاہیں، یہ کوشش کریں کہ اس قرآن پاک کو ہم مٹا دیں، نیست و نابود کر دیں، تو نہیں کر سکتے۔ وہ اس لیے کیونکہ قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خود ذمہ داری حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کوئی اس کو کبھی مٹا ہی نہیں سکتا، کوئی نیست و نابود کر ہی نہیں سکتا۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعے کہ وسیم رضوی نامی شخص نے، اس ملعون نے سپریم کورٹ کے اندر ایک عرضی داخل کی جس میں اس نے کہا کہ 26 آیتوں کو قرآن پاک سے ہٹا دیا جائے۔ اس نے حوالہ یہ دیا کہ جہاں جہاں پر بھی قرآن پاک پڑھایا جاتا، تعلیم دی جاتی ہے، جو بچے پڑھتے ہیں اس پڑھنے کی وجہ سے غلط میسج جاتا ہے، لوگ بگڑتے ہیں اور آگے چل کر کے وہ بگڑ جاتے ہیں بہت بری طریقے سے، پھر فتنہ فساد پھیلاتے ہیں۔ اس نے یہ وجہ بتلائی۔ اس ملعون کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک ہی کے ذریعے پتہ نہیں کتنے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں کتنے بھٹکے ہوئے لوگوں کو اس قرآن پاک کی برکت سے راہ راست پر لے آتا ہے۔ اسی قرآن پاک کی وجہ سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، بہت سارے سچے پکے مومن ہو جاتے ہیں، کیونکہ جتنا بھی ہمارے آپ کی زندگی کا نچوڑ ہے، جو حلال حرام یا جو چیزیں بھی ہم کرتے ہیں اس دنیا کے اندر، ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نازل فرمائیں، اور اسی قرآن پاک پر ہم عمل کرتے ہیں اور دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز نہیں صحیح ہے۔ اسی قرآن کے بارے میں ایک پٹیشن داخل کی وسیم رضوی نے سپریم کورٹ کے اندر کہ 26 آیتوں کو ہٹا دیا جائے، لوگ اس سے بگڑتے ہیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، ہزار نہیں، لاکھ نہیں، میں کروڑوں لعنتیں کرتا ہوں وسیم رضوی کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غارت کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برباد کر دے۔ اگر ہدایت اس کے نصیب میں ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے دے، اور اگر ہدایت اس کے نصیب میں نہیں ہے تو اس کو نیست و نابود کر دے، اس کو اس دنیا سے مٹا دے۔ اور میں ہی نہیں، جتنے بھی سچے پکے مومن ہیں، قرآن پاک کو ماننے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، یقیناً وہ لوگ یہی بد دعا کریں گے۔ پتہ نہیں کتنے زمانے کے اندر لوگ آتے ہیں، مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، رسول اللہ کے فرمان کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نہیں مٹا پاتے ہیں، اور خاص طور قرآن کو نہیں مٹا سکتے۔ وہ اس لیے اللہ خود کہہ رہا ہے، نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور ہر مومن کا، ہر مسلمان کا یہ سچا پکا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کوئی قیامت تک اس کو مٹانے والا نہیں آ سکتا، اور کوئی مٹانے کی کوشش کرے گا، ایک زبر کیا، ایک زیر کا، ایک پیش کیا، ایک نقطہ بھی قرآن پاک سے نہیں ہٹا سکتا۔ اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ خود تو اس دنیا سے ہٹ جائے گا، لیکن قرآن پاک کی آیتیں، قرآن پاک یہ دنیا سے نہیں مٹ سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ہم اور آپ کے اوپر ضروری بنتا ہے بطور مسلمان کہ اس وسیم رضوی ملعون کے خلاف ہم آواز اٹھائیں، 4 لعنتی الفاظ اس کے اوپر ضرور بھیجیں، اور اللہ سے یہ ضرور دعا کریں کہ اے اللہ یا تو اس کو ہدایت دے، اگر ہدایت اس کے نصیب میں ہے، ہدایت اس کے نصیب میں نہیں ہے تو اس کو نیست و نابود کر دے، اس کو برباد کر دے۔ اور انشاءاللہ یہ قرآن ہمیشہ رہے گا، اس کو کتنی بھی طاقتیں آ جائیں، کتنے بھی شرور و فتن کرنے والے آ جائیں، اس قرآن کو نہیں مٹا سکتے۔ تو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ بتا سکتے ہیں، ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں، پہلی بار چینل کے اوپر آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور نیچے کمنٹ کر کے اس ملعون کے اوپر 2-4 لعنتی الفاظ آپ ضرور کہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔